اور یہاں اگر آج سچویشن دیکھی جائے تو منہ سے نوالا نہیں چھینا جاتا، الفاظ چھینے جاتے ہیں. یہ سچویشن ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں. زندگی رہی تو میں آپ پھر کبھی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا کس سے کیسے بات کی جائے قرآن کی روشنی میں، ماں باپ سے کیسے بات کی جائے، اللہ سے کیسے عرض کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے عرض کیا جائے، مانگنے والے سے کیسے بات کی جائے. یہ سارے طریقے اللہ نے قرآن میں، کسی آپ منسٹر سے ملنے جا رہے اس سے کیسے بات کی جائے، سب طریقے اللہ نے قرآن مقدس میں بتائے، سارے طریقے. اس میں سے ایک طریقہ جنرل، چونکہ فرمایا گیا نا اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو. تو اب جاہل بھائی چل تو جا چل، یہ نہیں کہنا. ان سے بھی کیسے بات کرنا اس کو قرآن نے سکھایا ہے. اس لیے کہ معلوم ہے تم ایسا کہو گے تو وہ آستین چڑھا لے گا، وہ آستین چڑھا لے گا، اس لیے اس سے ایسے بات مت کرو. اس کا طریقہ بھی قرآن نے سکھایا، اور یہ اولیاء ایسا ہی کرتے ہیں، ان کی صفت قرآن نے بیان فرمائی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھائی جا اللہ تجھے سلامت رکھے. یعنی جاہلوں کو بھی سلامتی کی دعا. اس کو اصطلاح شریعت کے اندر سلام متارکت کہتے ہیں. سلام متارکت اسے کہتے ہیں کہ بس یہ ایسا سلام کہ بھائی اس سے تعلق تو ہمیں کچھ نہیں رکھنا، لیکن اس نے بھی اس کی سلامتی کی دعا دے دو، اللہ تجھے سلامت رکھے. تو جھگڑا نہیں ہوگا، تو جھگڑا. لیکن جہاں آپ نے آستین چڑھائی کیا پریشان کرتا رہتا ہے، جہاں آپ نے اس طریقے کی بات کی جھگڑا شروع ہو جائے گا. لیکن اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں یونیٹی رہے. پڑھے لکھے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ساتھ جاہل بھی ہوں گے، تو سب کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہو یہ قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے. اور ایک مقام پر تو بڑی پیاری بات قرآن نے فرمائی، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جھگڑے کی بنیاد بھی دیکھیں قرآن بتاتا ہے آگے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. قرآن کہتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جب بھی کہیں نا تو اچھی بات کہیں. اللہ فرماتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ بات کریں اچھی بات کریں. بے شک شیطان جو ہے نا وسوسے پیدا کرتا ہے. یعنی ایک لفظ نکلا اس کے کئی معنی دماغ کے اندر پیدا گئے، اس لیے بولے تو نہیں ہوں گے، یہ مقصد تو نہیں ہوگا، یہ ریزن تو نہیں ہوگا، یہ وسوسے. تو آپ اچھی بات اگر کرو گے تو وسوسے پیدا ہی کہاں سے کرے گا وہ. اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ جب بھی بندوں سے بات کرو اچھی بات کرو. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور مجھے افسوس اس بات کی ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ انسان شیطان کے وسوسے کا شکار تو ہو جاتا ہے لیکن رحمان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پرفیکٹ بھی ہوں، ساری چیزیں ہوں، اندر سے شیطان پرابلم کریٹ کرے. مت چھوڑنا، تو حق پر ہے، یہ ساری چیزیں. تو قرآن نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. جب شیطان تمہیں جھگڑے کے لیے وسوسے پیدا کرے، ورغلائے، تو تمہیں کچھ نہیں کرنا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ لو. اور میں آپ کو قرآن مقدس اور احادیث کی روشنی میں یہ بتا سکتا ہوں تقریباً انبیاء نے، تقریباً اولیاء نے اللہ کی پناہ ہر حال کے اندر مانگی ہے، ہر حال کے اندر. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جملہ میرا زندگی بھر یاد رکھیے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا رب کسی چیز کے مانگنے کا حکم فرمائے اور بندہ وہ چیز مانگے تو مولا نہ دے. جب اس نے کہہ دیا اللہ کی پناہ مانگو، جیسے آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مولا پناہ عطا فرما دے، مولا پناہ عطا فرما دے. تو یونیٹی کے لیے یہ چیزیں بنیاد ہیں قرآن مقدس کے اعتبار سے. سوسائٹی جو بکھر رہی ہے اس میں پہلی کمی رب کی خوشی کا خیال نہیں. دوسری چیز کہیں نہ کہیں پیورٹی کے اندر کمی آ جاتی ہے.
اور خود کا مفاد یا خود اپنی ذات اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز، جب آپ ساتھ میں چل رہے ہیں تو ایک دوسرے کا دھکا تو لگے گا نا، دھکا تو لگے گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہوں تو مار دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں، لیٹ گو کرو، ہو گیا، کبھی تمہارا دھکا لگ گیا کبھی اس کا دھکا لگ گیا، لیٹ گو کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ معافی کو اختیار کرو، اور کبھی شیطان تمہیں ورغلائے اور تمہیں اسکرائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس طریقے سے تربیت فرمائی تو جانتے سچویشن کیا ہوئی؟ جانتے سچویشن کیا ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک پیالہ پانی کا ہے، میدان جنگ میں زخمی صحابہ موجود ہیں، پلانے والا پہلے زخمی صحابی کے پاس پہنچتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کی زندگی اور موت قریب سے قریب، زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، موت کے قریب ہیں، شہادت کے قریب ہیں، میں انہیں پانی پیش کروں۔ جیسے ان کو پانی پیش کرنے کے لیے جاتا ہے وہ شخص یا جو بھی جاتے ہیں، دوسرے زخمی صحابی العطش العطش کہتے ہیں، میں کیسے پانی پیوں، میرا بھائی پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ ایسی سچویشن میں پانی پینے کی بجائے دوسرے بھائی کی طرف، وہاں جب پہنچے تو تیسرے نے آواز دی تو انہوں نے کہا میں کیسے پانی پیوں، میرا بھائی پیاسا موجود ہے۔ تیسرے کی طرف، یہاں تک کہ 7 صحابہ کا کم و بیش ذکر ہے، ان کے پاس پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو وہ بھی شہید، پہلے کے پاس پہنچے تو وہ بھی شہید۔ رسول اعظم نے ایسا نظام قائم کیا تھا اور یونٹی ایسی قائم فرما دی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ پوری دنیا میں سنتے ڈیوائیڈ اینڈ رولز، یہ جانتے کہ مسلمان یوں شکست نہیں کھا سکتے، ان کو ڈیوائیڈ کرو اور اس کے بعد ان کے اوپر حکومت کی جا سکتی ہے۔ اور ہم اتفاق سے تعلیمات نبویہ کو فراموش کر کے سازشوں کے شکار ہو گئے۔ عفو درگزر کو اختیار کرو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو، اور شیطان جب ورغلائے تو اللہ عز و جل کی پناہ مانگو، اور جو بھی کام کرو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرو، اپنی ذات کے لیے قطعی طور پر نہ کرو۔